جب انسان گانا سنتا ہے گویا اس نے برائیوں کے راستے کا ایک گھونسلہ بنا لیا ہے، اور اس گھونسلے سے آگے بچے پیدا ہوں گے اور آگے ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ تو یہی بات روایت میں بھی امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ باقی آپ نے جو سوال کیا کہ گانوں سے جو مصائب ہیں، غربت ہے، فقر ہے، ناگہانی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اچانک موت ہو جاتی ہے، روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر انسان بدکار ہے تو اس کی موت جوانی میں ہوگی، اور بعض روایت میں حادثاتی موت ہوتی ہے۔ دیکھیں اس دور میں حادثاتی موتیں بہت ہو رہی ہیں، جوانی کی عمر میں بہت ساری موتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں قطع رحمی کا بھی دخل ہے، بدکاری کا دخل ہے۔ ضرور نہیں ہر جوان آدمی فوت ہونے والا بدکار ہی ہو، لیکن جو اس سبب سے مثلاً اگر اس کو موت آتی ہے تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے، اللہ کہ کوئی بندہ توبہ کر لے۔ تو یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ایک فرمان پیش کر رہا ہوں، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوتا اللہ معرض عن اہلہا، کتاب کافی میں ہے کہ ایسے گھروں میں ہی داخل نہ ہو جاؤ کہ جن سے اللہ نے اپنی نظر رحمت کو ہٹا لیا ہے۔ یعنی امام دیکھیں ایسے لوگوں سے رابطے سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ اہل فسق و فجور، اہل غنا، اہل موسیقہ، ایسے لوگوں سے اگر انسان تعلق رکھے گا جو ہر وقت گھر میں بلند آواز سے بعض لوگ جو ہے نا وہ موسیقی چلا کے پڑوسیوں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں، بھائی ہم تو گناہ گار ہو رہے ہیں آپ بھی ہو جاؤ گناہ گار۔ جیسے گاڑیوں میں جو ایک عمومی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، عوامی ٹرانسپورٹ، اس میں سب کو ایک ڈرائیور نے سننی ہے موسیقی تو وہ سب کو سنا رہا ہے زبردستی، اگر کوئی انسان بولے گا ممکن ہے اس کی انسلٹ کر دی جائے گی۔ تو ان چیزوں کی طرف کون متوجہ کرے گا؟ نہیں یعنی منکر کون کرے گا؟ امر بالمعروف کون کرے گا؟ یعنی یہ ایسے راستے ہیں، پھسلن کے راستے ہیں، جس سے انسان جب ایک پھسلتا ہے تو بعض اوقات پوری سوسائٹی جو ہے نا اس سے پھسل جاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک تو فرمایا کہ ایسے گھروں میں ہی نہ داخل ہو جہاں موسیقی ہوتی ہے، ورنہ آپ بھی آہستہ آہستہ اس موسیقی کے دل دادا ہو جاؤ گے۔ یعنی ان سے کٹ آف کرنا ایسے لوگوں سے، اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے ان کو زبان سے متنبع کیا جائے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، تو امام اس بات کا فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ پھر فرماتے ہیں اسی مقام پہ بیت الغنا لا یؤمن فیہ الفجع، کہ جس گھر میں گانا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ناگہانی مصیبت آتی رہتی ہے۔ وہ ناگہانی مصیبت کسی نعوذ باللہ خطرناک مرض کی صورت میں ہو، وہ ناگہانی مصیبت کسی اچانک موت کی شکل میں ہو، وہ ناگہانی مصیبت کسی مقدمے میں پھنس جانے کی صورت میں ہو، وہ ناگہانی مصیبت کسی سے لڑائی جھگڑا جنگ کی شکل میں ہو۔ ہزار شکلیں ناگہانی مصیبت کی جو انسان پہ آ سکتی ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا وَلَا يُجَابُ فِي الدَّعْوَى، جس گھر میں گانا موسیقی ہوتا ہے اس گھر میں اللہ ان لوگوں کی دعا ہی قبول نہیں کرتا، کہ یہ تو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ تو شیطان کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ بلکہ بعض اور روایات میں بھی معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ایک تو رزق حلال کھانے میں کوتاہی ہوتی ہے، اور دوسرا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ المعصیہ تمنع الاجابہ، جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر تیسری مصیبت، کتاب یہ مستدرک الوسائل میں بھی روایت ہے، کافی میں بھی، تیسری مصیبت یہ ہے جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے ولا يدخلہ الملک، کہ جس گھر میں گانا ہو اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ تو لوگوں میں مشہور ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا، لیکن گانے کے حوالے سے بھی امام فرما رہے ہیں کہ رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان گھروں میں آتے ہیں جہاں گانا نہیں ہوتا، جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں دین پہ عمل ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بعض روایات میں وہ گھر اہل سما کے لیے، اہل آسمان کے لیے، فرشتوں کے لیے ایسے ہی چمک رہا ہوتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔